یہ سب لوگوں کے تجربات ہیں. جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں چیزیں دریافت کر لیتے ہیں. آخر یہ ہماری ساری طب کیا ہے؟ کسی نے کسی موقع پر کسی درخت کی جڑ کاٹ کے چبا لی تو بیماری دور ہو گئی. تجربات ہی ہے نا لوگوں کے. یہ سب تجربات ہی سے دوائیں بنتی ہیں، تجربات ہی سے مختلف نوعیت کے علاج کیے جاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ تجربات کیے. تورات کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں یہ تجربات لوگ کرتے تھے. کسی نے کوئی آیت نکالی، پڑھی، اس کا خیال ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح کے تجربات جیسے لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیے نا، وہ اعمال قرآنی کے نام سے ہمارے عہد کے ایک متباہر عالم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے. تو اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بی بی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، اور اس پر شوہر کچھ بہت جذبز ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ بیوی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے نکالے، تو مانگ سیدھی نکلنے لگی. اب اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھی مانگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو سڑک سیدھی ہو اس سے بھی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے بعض تجربات بزرگوں کے، دوسرے لوگوں کے، وہ لوگ کرتے ہیں. اس کا کوئی تعلق اللہ اور رسول کی کسی ہدایت سے نہیں. یعنی قرآن مجید اصلاً اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں. وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو